السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سناؤں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو عیسائی کہتے ہیں۔ ہم مسلمان بھی انہیں اللہ کا نبی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام یروشلم کے قریب ایک گاؤں ناصرہ میں کنواری مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں حضرت مریم کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آج سے 2000 سال قبل بیت المقدس کے آس پاس کے علاقے میں ایک بزرگ رہتے تھے جو نہایت پرہیزگار تھے اور بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ ان بزرگ کا نام عمران تھا اور ان کی بیوی کا نام حنا تھا۔ یہ خاتون بھی نہایت نیک اور پارسا تھی، ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتے۔ حنا نے منت مانی کہ میرا اگر بیٹا ہوا تو عبادت خانے کی خدمت کے لیے مامور کروں گی۔ لڑکا دنیا کا کوئی کام نہیں کرے گا، صرف اللہ کی عبادت کرے گا۔ اس زمانے میں یہ روایت تھی، عبادت خانے کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے صرف لڑکوں کو ہی رکھا جاتا تھا۔ سورہ آل عمران میں اس کا اس طرح ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ان کی دعا سن رہا تھا۔ جب بچہ پیدا ہوا، لڑکا نہیں لڑکی تھی۔ ماں کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ منت ماں تو مان چکی تھی، لڑکا ہوتا تو عبادت خانے کی خدمت کے لیے پیش کر دیتی۔ حنا بے چین ہو گئی۔ قرآن کریم میں اس کا اس طرح ذکر کیا گیا۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ اللہ کو اس کی خبر تھی۔ بچی کا نام مریم رکھا گیا۔ حنا نے کہا، میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کی فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ مریم عام بچیوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ اللہ نے خاص سعادت بخشی تھی۔ اللہ نے اس بچی کو برگزیدہ بنایا۔ چہرے پر ایک خاص کشش تھی، ایک چمکتا ہوا نور تھا۔ جب مریم بڑی ہوئی تو سمجھدار بھی ہوئی۔ اسے بیت المقدس کی عبادت گاہ، جسے ہیکل کہتے ہیں، حوالے کر دیا گیا۔ وہ رات اور دن ذکر الہی اور عبادت میں مشغول رہنے لگی۔ حضرت مریم نیک اور معصوم تھی، اخلاق بھی بے حد اچھا تھا۔ اس کی بدولت عبادت گاہ کا ہر خادم احترام کرتا تھا۔ ہر خادم کی یہ خواہش تھی کہ مریم اس کی سرپرستی میں رہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہے۔ ہر خادم یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مریم اپنے حسن اخلاق اور اچھی عادتوں سے خادموں اور کاہنوں کے دلوں میں گھر کر گئی۔ حضرت مریم کو پرورش کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ باپ، جس کا نام عمران تھا، پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مریم کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اسی عبادت گاہ میں زندگی گزار رہے تھے اور عبادت کرتے۔ وہ رشتے میں مریم کے خالو لگتے تھے۔ ان کی بھی خواہش تھی کہ مریم ان کی سرپرستی میں رہے۔ سرپرست بننے کی سب کو خواہش تھی۔ اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ سوچ بچار کے بعد قرعہ ڈالا گیا تو ہر مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام کا نام ہی آیا، تو انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی۔ اس بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول کر لیا، اس سے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ چنانچہ حضرت مریم نیک اور عبادت کرنے والوں کے درمیان پروان چڑھی۔ آپ بھی بہت زیادہ عبادت میں مشغول رہتی تھیں اور اللہ کا دن رات ذکر کرتی تھیں۔ جب بڑی عمر کو پہنچی تو بہت کم باہر نکلا کرتی۔ آپ کو غیب سے کھانا ملتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اکثر آپ کی خیریت دریافت کرنے جاتے۔
ایک دفعہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کے پاس کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام پوچھتے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، تو مریم جواب میں فرماتی کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، زکریا جب کبھی اس کے محراب حجرے میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا پاتے۔ زکریا نے پوچھا، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ وہ جواب دیتی، اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ حضرت مریم ہر وقت عبادت میں مشغول رہا کرتی، ضرورت کے وقت حجرے سے باہر نکلتی۔ ایک مرتبہ معمول کے مطابق باہر نکلی اور مشرق کی طرف ایک علیحدہ گوشہ میں جا بیٹھی۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا، پھر اس کی طرف اپنی روح کو بھیج دیا۔ وہ انسان بن کر اس کے سامنے آیا۔ حضرت مریم ایک دن تنہا تھیں اور دیکھا کہ قریب ایک انسان آ رہا ہے۔ اس سے مریم نے کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو پرہیزگار ہے۔ اس نے کہا کہ تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری سناؤں۔ مریم نے کہا، ایسا کیوں ممکن ہے؟ میرے قریب کوئی انسان نہیں آیا۔ فرشتے نے کہا کہ میرے رب کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے، وہ کائنات کا مالک ہے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے دن قریب آ گئے تو حضرت مریم خوفزدہ ہو گئیں اور خیال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بدنام ہو جاؤں اور لوگ مجھ پر شک کریں۔ ایک ویران جگہ جا کر ایک ٹیلے پر رہنے لگیں۔ یہ جگہ بیت الحم کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہ تھا، اس لیے بہت زیادہ پریشان ہوئیں۔ غیب سے آواز آئی، غم نہ کر، تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ یہاں خرما کا ایک درخت بھی ہے، اس کے تنا کو ہلاؤ، خرمے جھڑیں گے، اسے کھاؤ اور پانی پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ حضرت مریم تنہائی کی زندگی گزارنے لگیں۔ جب بھوک لگتی خرما کھاتی اور چشمے سے پانی پیتی۔ وقت پورا ہوا تو لڑکا پیدا ہوا۔ واپس حجرے کی طرف آئیں۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا تو آپ کا مذاق اڑانے لگے، آپ پر آوازیں کسنے لگے، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا نہ ماں بری تھی، تو نے تو رسوائی مول لی۔ بدنامی سے آپ کو دکھ پہنچا، لوگوں کو بے گناہی کا یقین دلاتی۔ آپ نے تنگ آ کر لوگوں سے کہا کہ یہ دودھ پیتا بچہ میرے بارے میں سب کچھ بتا دے گا۔ پھر بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ بچہ باتیں کرے گا؟ بچے نے بولنا شروع کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، مجھ کو نبی بنایا اور برکت والا بنایا۔ جب تک میں زندہ ہوں مجھ کو میری ماں کا خدمتگار بنایا۔